تفسیر القرآن آج کا سبق سورۃ الفرقان آیت نمبر 40 سے 44 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا۔ ترجمہ: اور یہ کفار مکہ اس بستی سے ہو کر گزرتے رہے ہیں جس پر بری طرح پتھروں کی بارش برسائی گئی تھی، بھلا کیا یہ اس بستی کو دیکھتے نہیں رہے؟ پھر بھی انہیں عبرت نہیں ہوئی، بلکہ ان کے دل میں دوسری زندگی کا اندیشہ تک پیدا نہیں ہوا۔ اور اے پیغمبر، جب یہ لوگ تمہیں دیکھتے ہیں تو ان کا کوئی کام اس کے سوا نہیں ہوتا کہ یہ تمہارا مذاق بناتے ہیں کہ کیا یہی وہ صاحب ہیں جنہیں اللہ نے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے؟ اگر ہم اپنے خداؤں کی عقیدت پر مضبوطی سے جمے نہ رہتے تو ان صاحب نے تو ہمیں ان سے بھٹکانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اور جو لوگ یہ باتیں کہہ رہے ہیں، جب انہیں عذاب آنکھوں سے نظر آ جائے گا تب انہیں پتہ چلے گا کہ کون راستے سے بالکل بھٹکا ہوا تھا۔ بھلا بتاؤ، جس شخص نے اپنا خدا اپنی نفسانی خواہش کو بنا لیا ہو تو اے پیغمبر، کیا تم اس کی ذمہ داری لے سکتے ہو؟ یا تمہارا خیال یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے یا سمجھتے ہیں؟ نہیں، ان کی مثال تو بس 4 پاؤں کے جانوروں کی سی ہے، بلکہ یہ ان سے زیادہ راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ ان آیات کی تفسیر میں مفسرین کرام لکھتے ہیں، ان آیات میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے جس کا واقعہ سورہ ہود میں گزر چکا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چونکہ اپنی امت پر بہت شفقت تھی، اس لیے آپ کی یہ خواہش رہتی تھی کہ جو لوگ کفر و شرک پر اڑے ہوئے ہیں وہ کسی طرح ایمان لے آئیں، اور جب وہ ایمان نہیں لاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صدمہ ہوتا تھا۔ قرآن کریم نے جا بجا آپ کو تسلی دی ہے کہ آپ کا فریضہ حق بات کو پہنچانے کی حد تک محدود ہے۔ جن لوگوں نے اپنی خواہشات کو خدا بنا رکھا ہے ان کی کوئی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔